वेलकम टू माय चैनल खामोश साहिब। अगर आप खामोश साहिब पर न्यू हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का नावल। रात आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। ये वो रात नहीं थी जो रोज आती है। ये वो रात थी जो कुछ ले जाने आई थी। आसमान पर चांद अधूरा था, जैसे किसी ने इसे दांतों से काट लिया हो। बादल इसके आगे पीछे रेंग रहे थे और हवा में अजीब सी नमी थी, ऐसी नमी जो जिल्द को नहीं रूह को गीला कर देती है। ये जंगल आम नहीं था। कहते हैं ये जंगल सुनता है, ये जंगल देखता है और ये जब भूखा हो तो खून मांगता है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, ब्लैक होलो। यहाँ के लोग सूरज डूबते ही घरों में बंद हो जाते थे। दरवाजों पर लोहे के कीले, खिड़कियों पर लकड़ी की तख्तियां और दिलों में वो खौफ जिसका नाम कोई नहीं लेता था। बच्चे सवाल करते थे, अम्मी जंगल में क्या है? और माँ बस इतना कहती, खामोश, इसका नाम मत लो, क्योंकि नाम लेने से वो सुन लेता था। आज रात जंगल में एक आदमी दाखिल हुआ। इसका नाम था जोनाथन ग्रेग। जोनाथन गांव का लकड़हारा था। मजबूत जिस्म, कंधों पर कुल्हाड़ी और आंखों में वो गुरूर जो कहता है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वो गांव वालों की बातों पर हंसता था। ड्रैकुला, चमगादड़े, खून पीने वाली मखलूक, सब वहम है, वो कहता। डरते वो हैं जो कमजोर होते हैं। आज इसने हद पार कर दी थी। वो ममनुआ जंगल में दाखिल हो रहा था। जैसे ही इसने पहला कदम रखा, हवा रुक गई। परिंदों की आवाजें बंद हो गईं। झींगर खामोश हो गए। जंगल जाग गया। जोनाथन को लगा किसी ने इसकी पीठ पर ठंडी उंगली रख दी हो। वो पलटा, कुछ नहीं, वो हंसा। फजूल बातें। लेकिन फिर फरफराहट। ऊपर देखा तो आसमान स्याह हो रहा था। चमगादड़ें सैकड़ों नहीं हजारों वो दायरे में घूम रही थी, जैसे किसी के हुक्म की मुंतजर हो। जोनाथन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी इसने महसूस किया कोई इसके पीछे है। सांस की आवाज, करीब, बहुत करीब। सांस ठंडी थी, बदबूदार, मौत जैसी। कौन है? इसकी आवाज खुद इसे अजनबी लगी। अंधेरे में दो आंखें जल उठीं, सुर्ख अंगारों जैसी। दरख्तों के बीच से एक साया निकला, लंबा, गैर इंसानी तौर पर लंबा। इसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो चल नहीं रहा, तैर रहा हो। चेहरा बर्फ की तरह सफेद, होंठ स्याह और होंठों के नीचे लंबे नुकीले दांत। जोनाथन पीछे हटा, मगर इसकी टांगें इसकी नहीं थीं। तब वह बोला, आवाज गहरी थी, भारी और ऐसी जैसे कि कई कब्रों से गुजर कर आई हो। तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है। हर लफ्ज के साथ चमगादड़ें चीखती, मैं लकड़ियां लेने आया हूँ। जोनाथन की आवाज टूट रही थी। साया मुस्कुराया और इस मुस्कुराहट में इंसानियत नहीं थी। ये जंगल लकड़ी नहीं लेता। वो करीब आया। ये खून लेता है। अगले लम्हे दर्द, गर्दन में जैसे आग लगा दी गई हो। जोनाथन चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर ही नहीं आई। इसने महसूस किया कुछ इसके जिस्म से निकल रहा है, जिंदगी। चांद की रोशनी में खून चमका।
चमगादड़ें पागल हो गईं। कुछ देर बाद खामोशी। जमीन पर एक जिस्म पड़ा था, खाली, सफेद, और साया गायब हो चुका था। गांव में सब ने चीख सुनी। दरवाजे बंद हो गए। माएं बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गईं। बूढ़ी औरत ने कराहते हुए कहा, वो जाग गया है। किसी ने पूछा, कौन? वो सरगोशी में बोली, ड्रैकुला। इसी रात जंगल के बीच पुराने किले में एक तख्त पर वो बैठा था। इसके होंठों पर ताज़ा खून था, आंखों में तस्कीन। सदियों बाद वो आहिस्ता बोला, किसी ने मेरी नींद तोड़ी है। चमगादड़ें इसके कदमों में झुक गईं और जंगल फिर से सांस लेने लगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात के बाद सुबह तो आ गई थी, मगर रोशनी ब्लैक होलो गांव तक नहीं पहुंची थी। सूरज आसमान पर था, मगर गांव पर एक अजीब सा साया जमा हुआ था। हवा साकिन थी, परिंदे गायब थे और जंगल खामोश नहीं था। वो इंतजार कर रहा था। जोनाथन की लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ इसकी कुल्हाड़ी जंगल के किनारे पड़ी थी, खून में लथड़ी हुई। लोग जमा हो गए। किसी ने कुल्हाड़ी को छुआ नहीं, ऐसे जैसे वो चीज नहीं, किसी मुर्दे की चीख हो। बूढ़ी औरत, जिसे सब मादर एवलन कहते थे, आगे बढ़ी। इसकी आंखें कांप रही थीं। मैंने कहा था, वो बड़बड़ाई, जंगल जाग रहा है। गांव के सरदार ने गुस्से से कहा, बस करो अम्मा, ये सब वहम है। मादर एवलन ने आसमान की तरफ देखा। वहां चमगादड़ें दिन में उड़ रही थी। वहम दिन में नहीं उड़ता। वो बोली, ये बुलावा है। इसी रात पहली दफा एक नहीं 3 चीखें आईं, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे की। चीखें ऐसी थीं जैसे गला फट रहा हो। फिर अचानक खामोशी। दरवाजों के पीछे लोग कांप रहे थे। कोई बाहर नहीं निकला। सिर्फ एक शख्स था जो खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसका नाम था मार्क्स। मार्क्स गांव का बाहर से आया हुआ आदमी था। अकेला रहता था, कम बोलता था और इसकी आंखों में हमेशा अंधेरा सा रहता था। इसने चीखें सुनी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार वो सरगोशी में बोला, इसने मुझे बुला लिया। जंगल में चमगादड़ों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो आम चमगादड़ें नहीं थीं। इनकी आंखें सुर्ख थीं, दांत हद से ज्यादा लंबे और इनके परों से खून टपक रहा था। वो सब एक ही सिमत जा रही थीं, किले की तरफ। वो किला जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला वापस नहीं आता। किले के अंदर तख्त पर वो बैठा था, ड्रैकुला। इसके हाथों पर ताज़ा खून था और इसके कदमों में 3 लाशें पड़ी हुई थीं, मर्द, औरत, बच्चा। इसने बच्चे की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में कुछ बदला। फिर वो खड़ा हुआ। वक्त आ गया है, वो बोला, जंगल को दोबारा आबाद करने का। चमगादड़ें चीखीं, दीवारें लर्जीं। इसी वक्त मार्क्स किले के दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर मार्क्स नहीं डरा। मैं आ गया हूँ, वो बोला, जैसा आपने ख्वाब में कहा था। अंधेरे से आवाज आई, करीब आओ। मार्क्स आगे बढ़ा। ड्रैकुला ने इसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम डरते नहीं हो, वो बोला। मार्क्स घुटने टेक कर बैठ गया। मैं खाली हूँ, मुझे भर दीजिए। एक लम्हे की खामोशी। फिर
दांत, खून। मार्क्स चीखा नहीं, वो हंसा। जब वो खड़ा हुआ तो वो इंसान नहीं लग रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, दांत बाहर निकल आए थे। ड्रैकुला ने इसके कान में कहा, जाओ, गांव से शुरुआत करो। उसी रात गांव में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। खिड़कियों पर नाखूनों की आवाजें आईं और एक नई आवाज जो वहां पहले कभी नहीं सुनी गई थी, चमगादड़ों की हंसी। मादर एल्वन ने क्रास बनाया और कांपती आवाज में बोली, अब ये सिर्फ ड्रैकुला नहीं रहा, अब इसके बच्चे भी हैं। और जंगल भूख से तड़पने लगा, क्योंकि चमगादड़ों का बुलावा कबूल हो चुका था। कुछ दरवाजे बंद हों तो बेहतर है, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ रास्ता नहीं खुलता, कुछ जाग जाता है। ब्लैक होलो गांव में अब रात नहीं आती थी, रात उतरती थी। हर शाम सूरज डूबते ही फिजा भारी हो जाती, जैसे हवा में कोई दुआ नहीं, सिर्फ बद्दुआ तैर रही हो। गांव के लोग अब गिनती करने लगे थे, कौन जिंदा है, कौन गायब है, और सबकी नजरें एक ही सिमत उठती, जंगल। मादर एल्वन आज अकेली नहीं थी, इनके साथ 3 लोग थे, एक पादरी फादर थॉमस, एक नौजवान लड़की एम्मा और एक आदमी जो अब आदमी नहीं रहा था, मार्क्स। वो गांव के किनारे खड़ा था। सूरज की रोशनी में इसका साया नहीं था, आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ, मगर मुस्कुराहट जिंदा थी। ये झूठ है, फादर थॉमस ने स्लेब को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। शैतान कहानियों में होता है। मार्क्स ने हंसकर सर उठाया। कहानियों में या आपके पीछे? अचानक हवा ने जोर मारा। फादर थॉमस का चिराग बुझ गया। अंधेरा, और इसी अंधेरे में एक आवाज। काफी हो गया। ये आवाज मार्क्स की नहीं थी, ये आवाज किले से आई थी। इसी लम्हे जंगल के बीचों बीच सदियों पुराना किला जाग उठा। दरवाजे पर जमी जंग आलूद जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी, पत्थर कराहने लगे, और वो दरवाजा जो बरसों से बंद था आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। किले के अंदर हवा नहीं थी, सिर्फ सरगोशियां थीं। एम्मा के कदम कांप रहे थे। हम वापस चलते हैं, इसने कहा। मादर एल्वन ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं बच्ची, इसने हमें देख लिया है। अंदर दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, कुछ ताजा, कुछ इतने पुराने कि स्याह हो चुके थे। फर्श पर पंजों के निशान थे, इंसान के नहीं, कुछ और के। हर कदम के साथ चमगादड़ें छत से लटकती हुई हिलती थीं। और फिर वो हाल आया, लंबा, वसी, और तख्त के आखिर में वो ड्रैकुला। वो खड़ा नहीं था, वो बैठा था, जैसे हमेशा से यही करता आया हो। खुश आमदीद, इसने आहिस्ता कहा। इंसानों। फादर थॉमस ने स्लेब आगे की। शैतान, इस गांव को छोड़ दो। ड्रैकुला मुस्कुराया। ये गांव? वो उठा। मेरा है। एक लम्हे में वो फादर थॉमस के सामने था। किसी ने हरकत नहीं देखी, सिर्फ नतीजा देखा। फादर थॉमस की गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें खुली मगर खाली। एम्मा चीख उठी। ड्रैकुला ने इसकी तरफ देखा। इस बार इसकी मुस्कुराहट मुख्तलिफ थी। तुम? वो बोला। अभी नहीं। मादर एल्वन घुटनों पर आ गई। हमने क्या गुनाह किया था? ड्रैकुला ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमगादड़ें घूम रही थीं। तुम्हारे बाप दादा ने
مجھے یہاں قید کیا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں انسانوں کی کھوپڑیاں جڑی ہوئی تھیں اور اب وہ قریب آیا۔ میری باری ہے۔ مارکس آگے بڑھا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی۔ حکم دیجیے آقا۔ ڈریکولا نے سر جھکایا۔ دروازے کھل چکے ہیں، اب کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اچانک قلعہ لرزنے لگا، دیواروں سے خون ٹپکنے لگا۔ ایما نے محسوس کیا اس کی سانس بھاری ہو رہی ہے۔ ڈریکولا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جنگل نے تمہیں چن لیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو قلعے کے دروازے کھلے تھے۔ فادر تھامس غائب تھا، مادر ایلون کا نشان نہیں تھا، اور گاؤں کے کنارے ایما کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہونٹوں کے نیچے 2 نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ جنگل نے ایک اور راز نگل لیا تھا، کیونکہ قلعے کے دروازے ایک بار کھل جائیں تو بند نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ہر ویمپائر پیدا نہیں ہوتا، کچھ کو چنا جاتا ہے اور کچھ اپنی مرضی سے اپنی انسانیت دفن کرتے ہیں۔ ایما پوری رات سو نہ سکی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، مگر آئینہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ چراغ کی روشنی میں سب کچھ تھا، سوائے اس کے عکس کے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئینے کو چھوا، ٹھنڈا، بے جان۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر سانس عجیب حد تک پرسکون تھی، جیسے جسم اب اس کا نہیں رہا۔ کھڑکی کے باہر چمگادڑیں لٹک رہی تھیں، جاگ رہی تھیں انتظار میں، اور پھر سرگوشی۔ ایما، یہ آواز اس کے کانوں میں نہیں، اس کے خون میں گونجی۔ وہ کھڑی ہوئی، ننگے پاؤں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ رات نے اسے گلے لگا لیا۔ جنگل آج پہلے سے زیادہ سیاہ تھا۔ درخت جھکے ہوئے تھے، جیسے احترام میں یا خوف میں۔ ہر قدم کے ساتھ زمین دھڑک رہی تھی۔ چمگادڑیں راستہ بنا رہی تھیں۔ یہ بلاوا تھا، انکار ممکن نہیں تھا۔ قلعہ سامنے تھا، دروازے کھلے تھے، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ ایما آ رہی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا بدل گئی۔ یہاں موت پرانی تھی اور خون ہمیشہ تازہ۔ حال کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا، ڈریکولا۔ اس بار وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، بھوک نہیں، انتخاب۔ تم آئی ہو، وہ بولا، یہ اچھی بات ہے۔ ایما کے ہونٹ کانپے۔ میں کیا ہوں؟ ڈریکولا آہستہ آہستہ اس کے گرد گھوما۔ ابھی؟ وہ رکا۔ کچھ نہیں۔ اس نے اپنی کلائی کاٹی۔ خون کی ایک بوند زمین پر گری۔ زمین نے سانس لی۔ لیکن بن سکتی ہو، وہ بولا، سب کچھ۔ اسی لمحے سائے حرکت میں آ گئے۔ دیواروں سے لاشیں نکل آئیں، ادھ چلی ادھ مری۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی انسان تھے اور کبھی پورے ویمپائر نہ بن سکے۔ ان کی آنکھوں میں درد جمع ہوا تھا۔ ایما پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے؟ ڈریکولا کی آواز سخت ہو گئی۔ ناکامیاں۔ جو ڈرے، جو پیچھے ہٹے، جو خون کے معاہدے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے۔ لاشیں چیخیں، وہ چیخیں جن میں زبان نہیں تھی۔ اگر تم نے انکار کیا، ڈریکولا نے سرگوشی کی، تو تم بھی یہی بنو گی۔ اسی وقت مارکس سامنے آیا۔ اب وہ مکمل بدل چکا تھا، چہرہ سفید، آنکھیں خالی، دانت باہر۔ وہ تیار ہے آقا، وہ بولا۔ ڈریکولا نے ایما کی آنکھوں میں دیکھا، بہت غور سے۔ یہ معاہدہ زبردستی نہیں ہوتا، یہ رضامندی مانگتا ہے۔ اس نے ایک پرانا پیالہ اٹھایا، ہڈیوں سے بنا ہوا۔ اس میں خون تھا، سیاہ، گاڑھا،
زندہ، یہ میرا خون ہے، صدیوں پرانا، ایک گھونٹ اور تم کبھی نہیں مرو گی۔ ایما کے کانوں میں مادر ایلون کی آواز گونجی، کبھی جنگل کی بات نہ ماننا۔ پھر اپنی ماں کی آواز، اندھیرے سے دور رہنا۔ ایما کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چمگادڑیں چیخنے لگیں، قلعہ لرزنے لگا۔ ڈریکولا کی آواز گونجی، فیصلہ کرو۔ ایما نے پیالہ اٹھایا، خون کی بو میٹھی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، دنیا رک گئی۔ پھر آگ، اس کی رگوں میں آگ دوڑ گئی، چیخ قلعے کو چیر گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، ناخن لمبے، دانت نکل آئے۔ اس کا دل رکا اور پھر کچھ اور دھڑکا۔ ڈریکولا نے آنکھیں بند کر لی، معاہدہ مکمل ہوا۔ لاشیں جل کر راکھ بن گئیں۔ مارکس جھک گیا۔ ملکہ، صبح کے وقت گاؤں کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا سایہ نہیں تھا اور اس کی آنکھیں سورج کی روشنی سے نہیں جل رہی تھی۔ جنگل نے نئی وارث قبول کر لی تھی، کیونکہ خون کا معاہدہ ٹوٹتا نہیں، صرف اگلی نسل کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ویمپائر بنتا ہے تو اس کا جسم بدلتا ہے، مگر جب کوئی ملکہ بنتی ہے تو دنیا بدلتی ہے۔ صبح ہوئی مگر بلیک ہولو گاؤں میں کسی نے روشنی محسوس نہیں کی۔ سورج نکلا تھا لیکن اس کی کرنیں جنگل کے کنارے آ کر مر جاتی تھیں۔ پرندے واپس نہیں آئے، کتے بھونکنا بھول گئے اور انسان خاموش رہنا سیکھ گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا، کچھ پیدا ہو چکا ہے۔ ایما جنگل کے بیچ کھڑی تھی، ننگے پاؤں، شبنم پر، مگر سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سماعت تیز ہو چکی تھی، وہ گاؤں کی دھڑکن سن سکتی تھی، ہر دل، ہر خوف۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اس لمحے اس نے سب کچھ دیکھا۔ ایک عورت جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، ایک بوڑھا جو دعا مانگتے مانگتے کانپ رہا تھا، ایک نوجوان جو بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنا شور، وہ بڑبڑائی، اور اتنا کم خون۔ اسی لمحے چمگادڑیں نیچے اتریں، اس کے قدموں میں سینکڑوں، ہزاروں۔ انہوں نے سر جھکا دیا۔ جنگل نے اپنی ملکہ کو قبول کر لیا تھا۔ قلعے میں ڈریکولا خاموش بیٹھا تھا، وہ خوش نہیں تھا، اور یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ مارکس اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ تیزی سے بدل رہی ہے۔ ڈریکولا نے آنکھیں اٹھائیں۔ مجھے معلوم ہے، وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، مارکس نے آہستہ کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ڈریکولا مسکرایا۔ اسی لیے تو میں نے اسے چنا تھا۔ اسی رات پہلا شکار ہوا، گاؤں کے کنارے ایک نوجوان لڑکا جو بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ اس کے سامنے آئی، آنکھیں سرخ، چہرہ پرسکون۔ چیخنا مت، ایما نے نرمی سے کہا، یہ درد کم کرے گا۔ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم اس کا نہیں رہا تھا۔ ایک لمحہ، ایک کاٹ، خون زمین پر نہیں گرا۔ ایما نے ایک بوند بھی ضائع نہیں ہونے دی۔ وہ پیچھے ہٹی، لڑکا زندہ تھا مگر خالی۔ ایما نے سرگوشی کی، اب جاؤ اور سب کو بتاؤ۔ صبح تک گاؤں میں پاگل پن پھیل چکا تھا۔ وہ ہمیں مار نہیں رہی، وہ چھوڑ رہی ہے، یہ اور بھی بدتر ہے۔ مادر ایلون کے الفاظ کو یاد آئے، کچھ موت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اسی دن گاؤں کے لوگ قلعے کی طرف بڑھے۔
مشعلیں، ہتھیار، دعائیں، وہ دروازے تک پہنچے۔ دروازہ کھلا، اندر ایما کھڑی تھی، اکیلی۔ واپس جاؤ، اس نے کہا، یہ تمہاری آخری رات ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، تم اب انسان نہیں ہو۔ ایما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں پہلے بھی نہیں تھی۔ ایک چیخ، خون، اور پھر اندھیرا۔ رات کے آخری پہر، ڈریکولا قلعے کی چھت پر آیا۔ ایما اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے حکم نہیں مانا، اس نے کہا۔ ایما مسکرائی، میں ملکہ ہوں، بچہ نہیں۔ چمگادڑیں پاگل ہو گئیں، جنگل لرز اٹھا، ڈریکولا کی آواز سرد ہو گئی۔ یاد رکھو، ملکہ بھی تاج دیتی ہے۔ ایما نے ایک قدم آگے بڑھایا، یا چھینتی ہے۔ دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، اور جنگل سانس روکے دیکھ رہا تھا، کیونکہ خون کی یہ کہانی اب جنگ میں بدلنے والی تھی۔ کہتے ہیں کہ موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے، لیکن بلیک ہولو میں موت آغاز تھی۔ سورج ڈوبا تو گاؤں میں پر اندھیرا نہیں آیا، خاموشی آئی، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکن بھی شور لگتی ہے۔ دروازے بند تھے، کھڑکیاں مقفل، لوگ سانس آہستہ لے رہے تھے، جیسے تیز سانس لینے سے کوئی سن لے گا، اور وہ سن رہا تھا۔ نہیں، وہ نہیں، وہ سب۔ قبرستان کے اندر زمین ہلنے لگی، پہلے آہستہ، پھر تیز۔ مٹی ابھرنے لگی، جیسے نیچے کچھ سانس لے رہا ہو، اور پھر ایک ہاتھ باہر آیا، سیاہ، سڑا ہوا، ناخن ٹوٹے ہوئے۔ پھر دوسرا، ایک کے بعد ایک، قبریں کھلنے لگیں، لاشیں اٹھ کھڑی ہوئیں، آنکھیں کھلی تھیں مگر زندہ نہیں تھیں، ہونٹ ہلے مگر دعا نہیں نکلی، صرف کراہ۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں ایما نے زندہ چھوڑا تھا۔ خون خالی، روح ادھوری، زندہ لاشیں۔ گاؤں کے پہلے گھر پر دستک نہیں ہوئی، دروازہ خود کھل گیا۔ اندر ایک ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ لاش نے سر اٹھایا، اس کی گردن ٹیڑھی تھی، آنکھوں سے سیاہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ماں چیخی، لاش نے جواب میں چیخ نکالی، ایسی چیخ جس میں انسانیت نہیں تھی۔ اگلے لمحے چیخیں ہر طرف، گلیوں میں لاشیں چل رہی تھیں، کسی کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، کسی کی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ مار نہیں رہے تھے، وہ کاٹ رہے تھے، نوچ رہے تھے، زندہ چھوڑ رہے تھے تاکہ خوف پھیلے۔ قلعے کی چھت پر ایما کھڑی تھی، ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نیچے پورا گاؤں جل رہا تھا۔ ڈریکولا اس کے پاس آ کر رکا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ ایما نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ یہ جنگل نے چاہا ہے، یہ حد سے زیادہ ہے۔ ڈریکولا کی آواز سخت تھی۔ ایما مسکرائی، اب تمہیں بھی خوف لگ رہا ہے؟ چمگادڑیں چیخیں۔ اسی وقت مادر ایولن کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ وہ چرچ میں تھی، اکیلی۔ اس کے ہاتھ میں قدیم کتاب تھی، خون سے لکھی ہوئی۔ اگر ملکہ حد پار کرے گی، وہ بڑبڑائی، تو جنگل اسے بھی نگل لیتا ہے۔ چرچ کے دروازے پر سایہ پڑا۔ وہ آ گئی تھی۔ ایما، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ایما نے کہا۔ مادر ایولن نے آنکھوں میں دیکھا۔ تم ابھی بھی رک سکتی ہو۔ ایما نے سر جھکایا، نہیں۔ چرچ کی دیواروں سے خون بہنے لگا۔ صبح جب ہوئی تو بلیک ہولو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لاشیں سڑکوں پر پڑی تھیں، کچھ چل رہی تھیں، کچھ
बीच हंस रही थी और जंगल खामोश था। एम्मा जंगल के बीच खड़ी थी, इसके कदमों में राख। ड्रैकुला ने आहिस्ता कहा, तुमने जंग छेड़ दी है। एम्मा ने सर उठाया, नहीं, मैंने तख्त हिलाया है। जंगल ने सांस ली, क्योंकि जिंदा लाशों की ये रात सिर्फ शुरुआत थी। कहते हैं कि अंधेरा कभी मुकम्मल नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई दरार होती है जहाँ से रोशनी अंदर आ सकती है, लेकिन वह दरार अक्सर खून से भरी होती है। जिंदा लाशों की रात के बाद ब्लैक होलो गांव खत्म हो चुका था। जो जिंदा थे वो जिंदा नहीं लगते थे। घर जले हुए थे, गलियां खामोश थीं और हवा में एक ही बू थी, मौत के बाद की जिंदगी की बू। जंगल आज पुरसकून था, बहुत ज्यादा पुरसकून। ये सुकून तूफान से पहले का था। चर्च के अंदर मादर एवलन अकेली बैठी थी। इसके सामने वो कदीम किताब खुली थी जिसे लोग खून की अंजील कहते थे। इसके सफ़हात जिल्द जैसे थे और अल्फाज खून से लिखे हुए। वो सरगोशी में पढ़ रही थी, जब खून का शहजादा अपनी वारस खुद चुने और वारस इससे आंख मिला ले तो तख्त कांपता है। मादर एवलन की उंगलियां कांप गईं। यही वजह है। वो बड़बड़ाई, एम्मा। इसी लम्हे चर्च के शीशे टूट गए, चमगादड़ें अंदर आ गईं और इनके बीच मार्क्स खड़ा था। अब इसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर आंखें खाली थी। किताब बंद कर दो अम्मा, वो बोला। आप जो ढूंढ रही हैं वो आपको मार देगा। मादर एवलन ने स्लेब उठाई। ड्रैकुला को भी मारा जा सकता है। मार्क्स हंसा, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं थी। हाँ, मगर सिर्फ एक तरीके से। किले में ड्रैकुला तन्हा था। एम्मा कई रातों से गायब थी और यही बात इसे बेचैन कर रही थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना खाली था, मगर इसने अपना अक्स देखा, पहली बार, सदियों बार। इसके चेहरे पर एक दरार थी, खौफ की नहीं, कमजोरी की। वो हद पार कर रही है। वो बड़बड़ाया। इसी लम्हे दीवार पर खून से लिखा हुआ एक जुमला उभरा, तख्त दो का मुतहम्मिल नहीं होता। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एम्मा खड़ी थी। इसके सामने एक दरख्त था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि इसकी जड़ों में हड्डियां फंसी थी। ये था खून का दरख्त, जहां पहला ड्रैकुला पैदा हुआ था। एम्मा ने दरख्त को छुआ, दरख्त ने सांस ली। इसने सब कुछ दिखाया गया। ड्रैकुला, जब वो इंसान था, जब इसे धोखा दिया गया, जब इसे जिंदा दफन किया गया। और एक राज, अगर ड्रैकुला का खून इसी दरख्त पर सूरज की पहली किरण में बहे तो वो फना हो सकता है। एम्मा मुस्कुराई, तो यही है। वो सरगोशी में बोली, तुम्हारी कमजोरी। चर्च में मादर एवलन ने किताब बंद की। इसके चेहरे पर आंसू थे। कीमत बहुत बड़ी है, वो बोली। जो ये करेगा वो भी नहीं बचेगा। मार्क्स ने सर झुका दिया। शायद यही कुफारा है। इसी लम्हे चर्च की दीवार पर साया पड़ा। ड्रैकुला खुद आ चुका था। तुमने राज पढ़ लिया है, इसने कहा। चर्च की दीवारें कांप गई। मादर एवलन ने आंखों में आंखें डाल लीं। तुम डरते हो? ड्रैकुला मुस्कुराया। नहीं, मैं सिर्फ मुहतात हूँ। और इसी वक्त जंगल चीख उठा। एम्मा ने खून के दरख्त के नीचे अपना हाथ काटा। खून जमीन पर गिरा। दरख्त ने चीख मारी। ड्रैकुला ने सर उठाया। इसकी आंखें फैल गईं। वो जान गई है, पहली बार। खून के शहजादे के लहजे में जल्दी थी और खौफ भी।
کیونکہ ڈریکولا کی کمزوری سامنے آ چکی تھی، مگر اب یہ سوال یہ تھا کہ کون استعمال کرے گا اور کون زندہ بچے گا۔ کہتے ہیں کہ جب خون بہتا ہے تو زمین پیاس بجھاتی ہے، مگر جب خون آگ پکڑ لے تو دنیا جلتی ہے۔ وہ رات بلیک ہولوں کی آخری رات تھی۔ آسمان سرخ تھا، چاند ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے خون میں ڈبو دیا ہو۔ ہوا میں راکھ تھی اور ہر سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں موت اتر رہی تھی۔ جنگل چیخ رہا تھا، درختوں کی جڑیں زمین پھاڑ کر باہر آ رہی تھیں، شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایسے کرہ رہی تھیں جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، اور ان سب کے بیچ ایما کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے، آنکھیں جل رہی تھیں، اور اس کے قدموں کے نیچے خون کا درخت دہک رہا تھا۔ درخت سے سیاہ آگ نکل رہی تھی۔ یہ عام آگ نہیں تھی، یہ وہ آگ تھی جو صرف لعنت یافتہ خون کو جلاتی ہے۔ ایما نے سر اٹھایا۔ آؤ، وہ سرگوشی میں بولی، سب ختم کر دیتے ہیں۔ قلعے میں ڈریکولا نے پہلی بار اپنی تلوار نکالی، صدیوں پرانی، انسانی ہڈیوں سے بنی ہوئی۔ مارکس پیچھے ہٹا۔ آقا، جنگل! ڈریکولا نے چیخ کر کہا۔ خاموش! قلعہ لرز اٹھا۔ اگر یہ آگ پھیل گئی، ڈریکولا نے دانت پیسے، تو سب جل جائے گا۔ اسی لمحے ایما نے ہاتھ فضا میں اٹھایا۔ چمگادڑوں کا سمندر آسمان سے نیچے آیا، ان کے پروں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ قلعے کی طرف بڑھے۔ پہلا ٹکراؤ چھت پر ہوا، چمگادڑیں شیشوں میں گھس گئیں، آگ پھیل گئی، قلعہ جلنے لگا۔ دیواروں پر لگے صدیوں پرانے لاشوں کے ڈھانچے چیخنے لگے۔ یہ چیخیں انسانی نہیں تھیں۔ ڈریکولا قلعے سے باہر نکلا، اس کے پیچھے زندہ لاشوں کی فوج تھی، جلتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، چیختی ہوئی۔ ایما اور ڈریکولا آمنے سامنے آ گئے۔ ہوا رک گئی۔ تم نے حد پار کی ہے، ڈریکولا کی آواز گونجی۔ ایما مسکرائی۔ میں نے حد مٹا دی ہے۔ ڈریکولا نے حملہ کیا۔ ایک لمحہ، ایک ٹکر، ہوا پھٹ گئی، درخت جلنے لگے، زمین دہل گئی۔ ہر وار کے ساتھ خون اور آگ ٹکرا رہی تھی۔ ایما کے بازو سے خون نکلا، زمین نے پی لیا۔ ڈریکولا کی جلد جلی، وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے پہلی بار درد محسوس کیا۔ چرچ کے کھنڈرات میں مادر ایولن گھٹنوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے خون کی انجیل کھلی تھی۔ جب آگ اور خون ملے، وہ رو کر پڑھ رہی تھی، تو وارث یا شہزادہ کوئی ایک ہی بچے گا۔ آسمان پر روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ صبح قریب تھی۔ ایما نے چیخ کر کہا، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ڈریکولا نے سر اٹھایا۔ سورج کی پہلی روشنی درختوں کے بیچ جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، خوف تھا۔ اگر میں جلوں گا، وہ بولا، تو تم بھی۔ ایما نے قدم آگے بڑھایا۔ قبول ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر آخری وار کیا۔ خون فضا میں پھیلا، آگ بھڑک اٹھی، قلعہ زمین بوس ہو گیا، جنگل جلنے لگا، اور ایک خوفناک چیخ اور ہر چیز کے اوپر گونج تھی۔ جب سورج پوری طرح نکلا تو جنگل خاموش تھا، نہ قلعہ، نہ گاؤں، نہ چیخیں، صرف راکھ، اور راکھ کے بیچ ایک سایہ ہلا۔ کوئی اٹھ کھا رہا تھا۔ کون؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ خون اور آگ کی اس رات نے سب کچھ جلا دیا تھا سوائے لعنت کے۔ کہتے ہیں کہ کچھ افریت اس دن مرتے ہیں جس دن انہیں اپنی انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ جنگل جل چکا تھا، درخت راکھ بن چکے تھے، زمین سیاہ ہو گئی تھی، ہوا میں اب بھی جلے ہوئے خون کی بو تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی بلیک ہولو تھا۔
اب صرف ایک قبرستان۔ راکھ کے ڈھیر کے بیچ ایک ہاتھ ہلا، پھر دوسرا۔ ڈریکولا آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کا جسم جلا ہوا تھا، جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، آنکھوں کی سرخی مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ سانس لے رہا تھا مگر ہر سانس درد تھا۔ میں، اس کے ہونٹ ہلے، ابھی زندہ ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج پورا نہیں نکلا تھا، بادل اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ یہی اس کی زندگی تھی، ہمیشہ آدھی، ہمیشہ چھپی ہوئی۔ کچھ فاصلے پر ایک اور سایہ ہلا، ایما۔ وہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب ملکہ نہیں لگ رہی تھی، وہ ایک زخمی روح تھی۔ ڈریکولا نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ وہ بڑبڑایا، میں نے تمہیں یہ بنایا۔ ایما ہنسی، کمزور، ٹوٹتی ہوئی۔ نہیں، وہ بولی، تم نے مجھے نہیں بنایا، تم نے مجھے جگایا۔ جنگل کے بیچ خون کا درخت اب بھی کھڑا تھا، جلتا ہوا، دھڑکتا ہوا۔ اس کی جڑوں میں صدیوں کی چیخیں دفن تھیں۔ ایما لڑکھڑاتی ہوئی درخت کے قریب گئی۔ وہ بولی، یہ سب تمہاری کہانی ہے۔ ڈریکولا بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہر قدم اس کے لیے عذاب تھا۔ تم نہیں جانتی، اس نے کہا، میں کیا تھا۔ ایما نے درخت کو چھوا۔ درخت نے یادیں چھوڑ دیں، ایک انسان جو محبت کرتا تھا، ایک آدمی جسے دھوکہ دیا گیا، جسے زندہ دفن کیا گیا اسی جنگل میں، جس نے اندھیرے میں خدا کو پکارا اور جو جواب خون نے دیا۔ ایما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے درد سے بھاگا، وہ آہستہ بولی، اور درد بن گئے۔ ڈریکولا گھٹنوں پر آ گیا۔ یہ وہ منظر تھا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خون کا شہزادہ جھکا ہوا تھا۔ میں نے رکنا چاہا تھا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، لیکن وقت گزر گیا۔ ایما نے اس کی طرف دیکھا۔ اب بھی دیر نہیں، وہ بولی، اگر تم ختم ہو جاؤ تو سب ختم ہو جائے گا۔ ڈریکولا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خاموش قبولیت تھی۔ اور تم؟ وہ بولا۔ ایما مسکرائی، اداس، خوبصورت۔ میں لعنت ہوں، لعنت کبھی نہیں بچتی۔ آسمان پر بادل ہٹنے لگے، سورج کی پہلی کرن خون کے درخت پر پڑی، درخت چیخ اٹھا۔ ڈریکولا نے ایما کا ہاتھ پکڑا۔ یہی لمحہ ہے۔ ایما نے سر ہلایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شہزادہ اور ملکہ، خون اور دریا۔ ڈریکولا نے خنجر اپنے سینے میں اتارا، خون بہا۔ ایما نے خون درخت پر بہا دیا، درخت چلنے لگا۔ ڈریکولا چیخا نہیں، وہ بس مسکرایا۔ اس کا جسم راکھ بننے لگا۔ شاید اس کے آخری الفاظ تھے، یہی نجات ہے۔ جب سورج پوری طرح نکلا تو درخت راکھ تھا، ڈریکولا نہیں تھا۔ ایما زمین پر گری ہوئی تھی، زندہ یا نہیں کسی کو معلوم نہیں، بس ہوا میں ایک سرگوشی باقی تھی۔ شہزادہ مر گیا ہے، مگر لعنت؟ کہتے ہیں کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف سنانے والا بدل جاتا ہے۔ سورج نکل چکا تھا، بلیک ہولو اب صرف راکھ کا میدان تھا، نہ قلعہ، نہ جنگل، نہ چیخیں۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ کان بجنے لگتے تھے۔ اسی خاموشی میں ہوا ہلی، راکھ کے ذروں نے حرکت کی، اور پھر ایک سانس سنائی دی، بہت ہلکی، بہت کمزور۔ ایما کی انگلی ہلی۔ وہ زندہ تھی، مگر وہ ایما نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں، ان میں سفیدی نہیں تھی، ان میں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھی، اس کا جسم ٹھیک تھا، مگر سایہ اس کے ساتھ نہیں اٹھا۔ سایہ زمین پر الگ حرکت کر رہا تھا۔
ایما نے نیچے دیکھا تو وہ سرگوشی میں بولی، اب تم میرے ہو۔ اسی لمحے ہوا میں ایک چیخ گونجی، بہت دور مگر بہت جانی پہچانی، ڈریکولا کی آواز۔ ایما، وہ آواز زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ چرچ کے کھنڈرات میں مادر ایولن کی لاش پڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کے ہونٹ ہلے۔ میں نے خبردار کیا تھا، وہ بڑبڑائی۔ شہزادہ مرے تو تاج وارث کو ملتا ہے۔ خون کی انجیل خود بخود پلٹنے لگی۔ آخری صفحہ کھلا، جب شہزادہ خود کو قربان کرے تو لعنت آزاد ہو جاتی ہے۔ زمین پھٹنے لگی، جہاں خون کا درخت تھا وہاں ایک گڑھا بن گیا۔ اندھیرے سے ہاتھ نکلے، سینکڑوں جلے ہوئے، نوچے ہوئے، چمگادڑوں کے پروں والے۔ وہ سب ایما کی طرف پڑے۔ ایما نے آنکھیں بند کیں۔ خاموش، اس نے کہا، سب رک گئے۔ وہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ میں نے اسے ختم نہیں کیا، وہ بولی، میں نے اسے سنبھال لیا۔ اس کے پیچھے ایک سایہ ابھرا، لمبا، سینگوں والا، آنکھوں میں سرخ آگ۔ ڈریکولا نہیں تھا، یہ وہ چیز تھی جو ڈریکولا کے بعد آتی ہے، لعنت خود۔ آسمان سیاہ ہونے لگا۔ دن ہوتے ہوتے رات اتر آئی۔ چاند دوبارہ نکلا، خون آلود۔ چمگادڑیں واپس آئیں، پہلے سے زیادہ۔ دنیا نے سمجھا تھا سب ختم ہو گیا، مگر یہ صرف وقفہ تھا۔ ایما نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب کوئی شہزادہ نہیں، وہ بولی، اب کوئی نجات نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ کاٹا، خون ٹپکا، زمین نے پی لیا۔ دور دور تک اندھیرے کی لہریں دوڑ گئیں، نئے جنگل اگنے لگے، سیاہ کانٹوں والے۔ کہانی دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر آخری منظر، ایک عام سا شہر، روشنیاں، لوگ، زندگی۔ ایک لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک آئینے میں ایما کی آنکھیں کھلیں، وہ مسکرائی اور سرگوشی آئی، سن رہے ہو نا، کہانی اب تمہاری ہے۔